السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے سب خیریت سے ہوں گے، اچھے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک عابد کا ذکر کیا جائے گا جس کو احیاء العلوم کے اندر بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا عابد، عبادت گزار تھا، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ تو ایک جماعت کی وہاں سے گزر ہوئی تو انہوں نے عابد سے، اللہ والوں سے ایک گزارش کی، ایک بات رکھی کہ فلاں گاؤں کے اندر لوگ ایک درخت کو، ایک پیڑ کو پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ جب اس عابد کو اس بات کی جانکاری دی گئی تو عابد، اللہ والے بڑے غصے میں آئے، اور غصے میں آنے کے بعد انہوں نے ایک کڑھالی اپنے کندھے پر رکھ کر اس درخت کو کاٹنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو چلتے چلتے راستے کے اندر شیطان انسان کی شکل میں آیا، بوڑھا بن کے، اور عابد سے، اللہ والے سے، عبادت گزار کرنے والوں سے وہ شیطان جو انسان کی شکل میں آیا تھا کہنے لگا، پوچھنے لگا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو عابد والوں نے، عبادت کرنے والے اللہ والوں نے کہا کہ میں ایک درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں، ایک پیڑ کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ تو شیطان نے، جو انسان کی شکل میں آیا تھا، وہ کہنے لگا، کیوں بھائی، اس کو کیوں کاٹ رہے ہیں؟ آپ کا کیا اس سے نقصان ہے؟ آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ آپ عبادت کرو، آپ عابد ہے، آپ اپنے عبادت میں مشغول رہو، اس کو کاٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ عابد نے، اللہ والوں نے کہا، نہیں، اس کو کاٹوں گا میں، اس پیڑ کو کاٹوں گا میں۔ تو یہ عابد سے وہ شیطان کیا ہے، لڑنے لگا، جھگڑنے لگا کہ نہیں، آپ اس کو کاٹ نہیں سکتے، آپ اس کو کاٹ نہیں سکتے ہو۔ تو اللہ والے جب دونوں کے اندر مقابلہ ہوئے تو عابد صاحب، اللہ والے، شیطان پر حاوی ہو گئے اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ تو شیطان جو انسان کی شکل میں آیا تھا عاجزی انکساری کرنے لگا، نہیں، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ تو عابد نے، اللہ والوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد شیطان کہنے لگا کہ آپ تو عبادت کرنے والے ہیں، آپ سے اس کا کیا لینا دینا ہے؟ اگر اس سے کسی کا نقصان ہے تو آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے، بہت سارے نبیاں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے، اس نبی کے ذریعے سے اس درخت کو کٹوا سکتے تھے۔ آپ کیوں اس کو کاٹ رہے ہیں؟ آپ کا کیا اس سے لینا دینا ہے؟ انہوں نے نہیں کاٹا، آپ کیوں کاٹ رہے ہیں؟ تو اللہ والے نے کہا، نہیں، اس کو میں کاٹوں گا۔ پھر دونوں کے اندر مقابلہ ہوا، پھر دونوں کے اندر لڑائی ہوئی۔ تو عابد صاحب پھر شیطان پر حاوی ہو گئے، اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ اس بار بھی شیطان نے بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ کہنے لگا، آپ تو کیا ہے، ایک غریب آدمی ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں گے، اس جھاڑی کو، اس درخت کو، اس پیڑ کو اگر نہیں کاٹیں گے تو اس کے بدلے کے اندر میں کیا ہے، آپ کو 3 اشرفیاں دوں گا، اور وہ بھی روزانہ آپ کے سرہانے، جہاں سوتے ہیں، آپ کے سرہانے میں رکھ کر آؤں گا روزانہ۔ آپ غریب آدمی ہیں، آپ کو یہ اشرفیہ دے دوں گا، آپ اس سے کیا ہے، اپنے رشتہ داروں میں غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اس کے ذریعے سے مدد کریں گے، آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا، اور آپ اس درخت کو، پیڑ کو کاٹیں گے تو ایک ہی ثواب ملے گا۔ شیطان دیکھو کس طریقے سے انسانوں کو بہکاتا ہے۔ آپ اس درخت کو کاٹیں گے تو آپ کو ایک ثواب ملے گا، اور اگر میں جو اشرفیہ دوں گا اس کے ذریعے سے آپ بہت سارے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس اللہ والوں کے، عابد کو، شخص کو بات سمجھ میں آئی اور کہا، ٹھیک ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں آپ روزانہ کیا ہے 3 اشرفیاں میرے سرہانے رکھ دیا کریں۔ وہ شیطان کیا ہے 2 روز تو مسلسل آ کر اشرفیہ رکھ کر گیا، لیکن تیسرے روز نہیں آیا، تیسرے روز اشرفیہ لے کر نہیں آیا۔ جب نہیں آیا اشرفیہ لے کر تو عابد صاحب کو غصہ آیا، عابد صاحب کو غصہ آیا، اور پھر کیا ہے، کڑھالی لے کر کندھے پر چل دیے درخت کو کاٹنے کے لیے، پیڑ کو کاٹنے کے لیے۔ پھر انسان کی شکل میں آیا شیطان، پھر انسان کی شکل میں آیا ویسے ہی، اور کہنے لگا، نہیں، میں آپ کو کاٹنے نہیں دوں گا۔
پھر دونوں کے اندر مقابلہ ہوا تو اس بار کیا ہے الٹا ہو گیا۔ پہلے تو عابد صاحب شیطان کے سینے پر چڑھ کر بیٹھتے تھے، اس بار کیا ہے شیطان ہی عابد صاحب کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ شیطان کیا ہے جیت گیا اور عابد صاحب اس بار کیا ہے ہار گئے۔ تو عابد صاحب کہنے لگے کیا بات ہے، پہلے تو میں جیت جاتا تھا اس بار ہار گیا۔ شیطان نے کہا پہلے تم خالص اللہ کے لیے کر رہے تھے کہ لوگ اس درخت کی پیڑ کی پوجا کرتے ہیں، اس لیے آپ کیا ہے کاٹنے کے لیے جا رہے تھے، اس وقت تمہاری نیت صرف اللہ کے لیے تھی، خالص اللہ کے لیے تھے، اور اب کیا ہے تمہیں میں نے اشرفیہ دی ہے، اشرفیہ نہ دینے کی وجہ سے اب کیا ہے اس درخت کو کاٹنے جا رہے ہو، اس لیے کیا ہے اب تمہاری ہار ہو گئی اور میری جیت ہو گئی۔ تو میرے بھائیو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہو اس کے اندر اخلاص ہونا ضروری ہے۔